اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا، تو کہہ دے اہل کتاب کہ آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، کہ بندگی نہ کریں گے مگر اللہ کے سوا کسی کی، نہ ٹھہرائیں گے کسی کو اس کے سوا معبود، اور وہی رب ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم تابع دار ہیں، فرما بردار ہیں اللہ کے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یا اہل الکتاب لما تحجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کی بات پر، حالانکہ نہیں اتاری گئیں توریت انجیل مگر اس کے بعد؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب والو، تم لوگ ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تم بھی مانتے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے، تمہیں علم ہے اس بات کا کہ تورات ان کے بعد نازل ہوئی اور انجیل بھی ان کے بعد نازل ہوئے۔ نہ تو وہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرما بردار خالص صرف رب العزت کے تھے۔ تو تم لوگوں کو یہ اس بات کا علم نہیں ہے کہ جو ان کے موجودگی میں یہودی و نصرانی تو تھے نہیں، وہ تو صرف مسلمان تھے، اور مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما بردار، اور فرما بردار اللہ کے، یعنی کہ وہ اللہ کے فرما بردار تھے۔ تو تم لوگ کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی جو تم ابراہیم کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو کہ ان کے بعد توریت اور انجیل کا، توریت اور زبور کا نزول ہوا ہے؟ آگے ارشاد ربانی ہے، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلما تحجون فیما لیس لکم بہ علم۔ ارے تم لوگ ہی جھگڑ چکے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی، اب کیوں جھگڑتے ہو جس بات میں تم کو کچھ خبر نہیں؟ یہاں رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم لوگ اب تک جو باتیں کر رہے ہو، جو بحث و مباحثہ کر رہے ہو، وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہے جس کا تمہیں کچھ علم ہے، تمہارے علم میں وہ بات ہے، تم ان کے بارے میں کچھ جانتے ہو، کچھ علم رکھتے ہو، لیکن ایسی چیزیں یا ایسی باتوں کے بارے میں کیوں حجت بازی کر رہے ہو، کیوں بحث و مباحثہ کر رہے ہو جن کے بارے میں تمہیں علم ہی نہیں، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں۔ اب ابراہیم کو تم کیا قرار دو گے، نصرانی یا یہودی؟ جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، تم جن باتوں میں حجت بازی کرتے ہو، بحث و مباحثہ کرتے ہو، اور کریت کی وہ باتیں نکالتے ہو کہ الجھانے کی کوشش کرتے ہو، لیکن تمہیں جبکہ علم ہی نہیں ہوتا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کوئی ٹھوس ثبوت ہی نہیں ہے، تو اس لیے تم کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ تمہیں علم نہیں ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے، یہ تم نہیں جانتے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، مکان ابراہیم یہودیوں و نصرانیوں ولیکن کان حنیفا مسلم ومکان من المشرکین۔ نہ تھے ابراہیم یہودی، نہ تھا نصرانی، لیکن تھا حنیف، یعنی سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار فرما بردار تھے، اور نہ تھے وہ مشرکوں میں سے۔ یہاں اللہ تعالیٰ مشرکوں کو جو حجت بازی کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو مکمل یکسوئی کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کے فرما بردار تھے، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے۔ گویا کہ اس وقت عرب میں 3 طبقات موجود تھے، جو کہ مشرکین عرب تھے، وہ بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، کیونکہ وہ نسل تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اسی حوالے سے کہتے تھے کہ ہمارا تعلق رشتہ حضرت ابراہیم سے ہے۔
تو یہودی بھی نصرانی بھی دونوں ہی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہود تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ہی مشرکوں میں سے تھے، وہ خالص فرما بردار تھے اللہ کے۔ آگے ارشاد ربانی ہے ان اول الناس ابراہیم للذین اتبعوا ھذہ النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ بے شک لوگوں میں زیادہ قریب ہیں ابراہیم سے وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی اور جو ایمان لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ دوست ہے مسلمانوں کا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یقیناً حضرت ابراہیم سے قربت رکھنے والے وہ لوگ ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جو ان پر ایمان لائے، اور اللہ ان مومنین کا دوست ہے، ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے، حمایتی ہے، اور ہمیشہ ان کو دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو۔ یہ سورہ آل عمران ہے، جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر و خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔